اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران اور پارہ نمبر 4۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہود و نصارہ کی جو چالیں تھیں ان کے بارے میں مسلمانوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے آگاہ کیا کہ ان کو رازدان نہ بنائیں، وہ قلبی محبت آپ سے نہیں رکھتے، ظاہری طور پہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، باطنی طور پہ وہ مومن نہیں ہیں، آپ کو ہر طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے نقصان پہ خوش ہوتے ہیں اور جب آپ کو خوشی ملے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ تھا کہ اگر وہ ایسے ہیں تو پھر تو ان سے بہت نقصان کا خطرہ ہے، کسی ٹائم بھی وہ کسی قسم کا بھی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طریقہ بتایا تھا کہ اگر یہ 2 صفات اپنے میں پیدا کر لیں تو کسی بندے کی کوئی بھی تدبیر، کوئی بھی چال، کوئی بھی طریقہ کار نقصان پہنچانے کا کارگر نہیں ہوگا، کسی صورت میں بھی وہ کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے ان الفاظ میں فرمایا تھا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو لا یضرکم کیدکم شیئا، کیدہم شیئا، نہیں تکلیف پہنچا سکتی ان کی کوئی بھی تدبیر تمہیں کچھ بھی۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک اللہ رب العزت نے طریقہ بتا دیا دشمنوں کی چالوں سے بچنے کا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرما رہے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتے ہیں، تم اپنے دشمنوں کو نہیں اس طرح جان سکتے کیونکہ خفیہ چالیں بھی ہوتی ہیں، ظاہری طور پہ کوئی دوست بھی بنے رہتے ہیں اور اندر سے دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس فتنے کے دور میں کسی پہ اعتبار کرنا اور کسی کی چالوں سے بچ سکنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو بچنا تبھی آسان ہو سکتا ہے کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق چلا جائے۔ ایک جگہ تقوی کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، تمہیں اللہ فرقان یعنی قوت فارقہ عطا فرمائیں گے۔ قوت فارقہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسی استعداد، ایسی قوت کہ جس کے ذریعے حق و باطل کی پہچان ہو جاتی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کسی کو دیکھ کر کے ہی کہ یہ کتنا میرا دوست ہے یا کتنا دشمن ہے۔ یہ تقوی، اگر تقوی بری زندگی اختیار کریں تو اللہ رب العزت قوت فارقہ عطا فرماتے ہیں۔ حق و باطل مثلا کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، تو تقوی بری زندگی اختیار کریں تو خود بخود اچھے کام سے دل مطمئن ہو جاتا ہے اور برے کام سے دل مطمئن نہیں ہوتا۔ جب دل میں تقوی ہوتا ہے تو یہ کیفیات خود بخود اللہ نصیب فرما دیتے ہیں جن کو قوت فارقہ اللہ نے فرمایا۔ تو بہرحال یہ 2 طاقتیں ہیں، بہت بڑی طاقتیں ہیں کہ اگر صبر والی، صبر کس کو کہتے ہیں؟ ہم جس کو صبر سمجھتے ہیں صرف وہ صبر نہیں ہوتا، بہت بار بتایا ہے کہ صبر گویا کہ
اللہ تعالیٰ کی اطاعت شاری والی زندگی گزارنے کا نام ہے، اور تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے۔ گویا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اندر لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ہم تقویٰ بری زندگی گزار رہے ہیں تو ہم صبر والی بھی گزار رہے ہیں، اور اگر ہم صبر والی گزار رہے ہیں تو لازمی بات ہے ہم تقوی والی بھی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا مفہوم قریب قریب ہے۔ تقوی کے اندر صبر داخل ہے اور صبر کے اندر تقویٰ داخل ہے۔ تو پھر آگے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں غزوہ بدر کے اندر کیا تعداد تھی اور کیسی عظیم فتح نصیب ہوئی، جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ حق و باطل کے درمیان جو ایک پہلی جنگ تھی جس میں فتح مبین مسلمانوں کو نصیب ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ اور غزوہ احد میں گو کہ غزوہ بدر سے تعداد زیادہ تھی، لیکن درمیان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شروع میں بھی فتح ملی، اینڈ پہ بھی فتح ملی، لیکن درمیان میں سخت قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو وہ دونوں جنگوں کا تذکرہ کر کے بھی اللہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کافر تمہارے دشمن ہیں، دشمنوں سے کس طرح آپ نے ان سے کامیاب ہونا ہے، کس طرح ان کی چالوں سے بچنا ہے، کس ذریعے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہو اور کن کمیوں کی وجہ سے تم ناکام ہو سکتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں غزوہ بدر اور غزوہ احد کا قصہ سنا کر کے بات سمجھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی کے مطابق زندگیاں گزارنے والا بنا دے، کیونکہ ساری طاقتیں دین کے اندر ہیں، ساری عزتیں دین کے اندر ہیں، ساری کامیابیاں دین کے اندر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ قول یاد رکھنا چاہیے، انہوں نے فرمایا اعزنا اللہ تعالیٰ بہذا الدین، یہ ساری عزتیں ہمیں اللہ نے دین کی بدولت عطا فرمائی ہیں۔ تو پہلے شروع میں جو ہے غزوہ احد کا تذکرہ ہے، درمیان میں مختصر سا غزوہ بدر کا قصہ سنایا گیا، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ غزوہ احد کا قصہ ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے۔ جو غدوتا کہتے ہیں جب صبح کو نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جب نکلے، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے۔ من اہلک، اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے گھر سے نکلے۔ کیوں نکلے؟ تبوی المؤمنین، آپ جما رہے تھے ایمان والوں کو، مقاعد للقتال، ٹھکانوں پہ، قتال کے ٹھکانوں پہ جما رہے تھے، یعنی وہ جگہیں مقرر کر رہے تھے اور صحابہ کو بتا رہے تھے کہ یہاں اس طرح صف آرائی کرنی ہے، ترتیب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ صبح کو اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے تو پتہ مدینہ میں ہی لڑائی ہو رہی تھی، تو گھر والوں کے پاس سے، یعنی کہ یہ دین، یہ جہاد، یہ دین پہ عمل ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں گھر والوں کا بھی اس طرح وہ نہیں کیا جاتا، گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے ان کاموں کے لیے، ان اعمال کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء تھے، آپ معصوم نبی تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور جا کر کے پوری جہاد کی تیاری کر رہے ہیں، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہاں ایک دوسری بات اور سمجھ آئی توکل کی، بلکہ اسی آیت کے اینڈ میں توکل کی ہم بات پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت اس آیت میں توکل کا بھی درس دے رہے ہیں۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ جس طرح توکل کا مفہوم ہم نے سمجھ لیا ہے وہ توکل کا مفہوم نہیں ہے۔ توکل کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، اور بھروسہ اعتماد کس طرح رکھا جائے؟ سب سے پہلے اسباب، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ جو اسباب، یہ دنیا ہی اسباب کی ہے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے سمجھا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک تشریف لائیں گے آسمان سے، تو آسمان سے وہ جو مینارے پہ آئیں گے تو مینارے سے نیچے جو ہے سیڑھی لگائی جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے، کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اسباب اللہ نے انسان کے لیے ہی پیدا کیے ہیں، اور اسباب اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور نعمت کو جتنا استعمال کیا جائے اتنی اللہ رب العزت کی رضا ملتی ہے۔ استعمال کرنا یہ
اسباب کو چھوڑ کر کے توکل کرنا اس کو بھروسہ نہیں کہتے. اسباب اختیار کرے اپنی استطاعت کے مطابق اور پھر نتیجہ جو ہے، رزلٹ ہے، انجام ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے. اور پھر جو اسباب اختیار کیے ہیں ان اسباب پہ فخر و غرور نہ کرے. مثلا تعداد ہو گئی یا کوئی کچھ بھی اسباب ہمارے پاس موجود ہیں تو ان اسباب کو اختیار کر کے تو ان پہ فخر و غرور نہ کرے. انجام اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے کہ اب میں نے بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کیا. یہ دین ہمارا کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم امت وسط ہیں، درمیانی امت. ہمیں ہر بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا. زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اعمال ہیں، وہ کام ہیں جن میں میانہ روی ہو. بہت زیادہ کسی چیز میں بھی آپ بہت زیادہ مبالغہ کریں گے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جو بہت کمی کر جائیں گے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سیدھی راہ مانگی ہے، افراط و تفرید سے، اونچائی نیچائی سے بچی ہوئی راہ. تو یہ ساری باتیں ہمیں کیا سکھا رہی ہیں کہ خالص بالکل اسباب پہ بھروسہ رکھنا، جیسے کفار کرتے ہیں کہ یہ مادیت ہی کو سارا کچھ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بالکل بھروسہ ہے ہی نہیں، اس چیز کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. اور بالکل اسباب کو چھوڑ کر کے بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. بات سمجھ آئی ہوگی. صرف اسباب اختیار کرنا، اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ چھوڑ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، اسباب چھوڑ دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اور جو امت محمدیہ کو اللہ نے ایک شان دی ہے اس شان کے بھی خلاف ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ایسا کیا تو ہم ایسا کر رہے ہیں. اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ نہ ہم معجزے کی تقلید کر سکتے ہیں. معجزہ کیوں ظاہر کیا جاتا ہے؟ پیغمبر کی تصدیق کے لیے کہ یہ سچا پیغمبر ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند توڑ کر کے دکھایا تو ہمارے ذمے نہیں ہے ہم چاند توڑ کر کے دکھائیں. وہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. کسی نبی، کسی ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو گئی تو اس کی اقتدا ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہمارے سے بھی لازمی کرامت ظاہر ہو. کچھ بزرگوں کا ایک مجذوبانہ انداز ہوتا ہے، جیسے رابعہ بصریہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا دل کرتا ہے. ایک ان کی مجذوبانہ کیفیت تھی، اللہ سے محبت کی کیفیت تھی. انہوں نے کیا فرمایا؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک ہاتھ میں پانی لے کر کے اور ایک ہاتھ میں آگ لے کر کے چلوں، اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں اور آگ سے جنت کو جلا دوں، کہ لوگ جنت کے شوق اور جہنم کے خوف میں کیوں عبادات کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں کیوں نہیں کرتے. یہ ایک ان کا مجذوبانہ انداز تھا. اب جو مجذوبانہ انداز ہوتا ہے وہ قابل تقلید نہیں ہوتا کہ ہم بھی ویسا کریں، کیونکہ دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میں آپ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو چلانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کیا جو امت پہ شاق نہ گزرے. کتنی باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام میں اس لیے اس طرح نہیں کرتا کہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے، میری امت پہ شاق نہ گزرے. کتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پہ. آپ کا آخری عمل بھی مسواک تھا، لیکن اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا نہ ہو جائے کہ میری امت پہ فرض ہو جائے. تو اس لیے ہماری شریعت جو ہے، اس دن بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اس امت کو امت وسط کہا گیا کہ اس کی ہر بات میں میانہ روی ہے، اعتدال ہے. ہمیں نہ رہبانیت سکھائی گئی، ہم نہ تحریف کرنے والے ہیں، ہم درمیانے درجے کے. ہم اللہ تعالیٰ کو سارے ایسے کام درمیانے پسند ہیں. اب یہ ہے کہ ہم یا تو صرف اسباب کو اختیار کر لیں، اللہ کو چھوڑ دیں نعوذ باللہ، یہ طریقہ بھی ٹھیک، یا صرف اللہ پہ بھروسہ رکھیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں
ہم نے محنت کرنی ہے. ہاں بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے. آپ دیکھیں ایک سائڈ پہ اللہ فرما رہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. کوئی بھی ذی چیز ایسی نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے لے نہ لیا ہو. روزی ہر چیز تک روزی بندے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے, بندہ روزی کو اس طرح نہیں تلاش کر رہا ہوتا. روزی کا اللہ رب العزت نے وعدہ کر دیا ضرور ملے گی, لیکن جنت کا وعدہ نہیں کیا جنت کمانے سے ملے گی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, محنتی اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے, دوست ہے. تو یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما دیتے ہیں نا, میں نبی ہوں, میں معصوم نبی ہوں, سید الانبیاء ہوں, اللہ کافروں کے معاملے میں مجھے ضرور فتح عطا فرمائیں گے, مجھے کوئی سبب اختیار نہیں کرنا چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے بالکل صبح سویرے گھر سے نکل گئے اور جا کر کے پورے مورچے تیار کیے, جگہ تیار کی, صف آرائی کی. اور غزوہ بدر میں جو صف آرائی تھی, غزوہ احد میں, اور اس کے بارے میں بڑے بڑے جو کفار حضرات انہوں نے جو کتابیں لکھی, جو بڑے انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت کچھ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بارے میں بھی ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ رب العزت سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں کہ جو موافقین بھی اور جو مخالفین بھی باتیں کر رہے ہیں وہ اللہ سن بھی رہے ہیں, وہ اللہ جان بھی رہے ہیں. اذ ہمت طائفتان, جب ارادہ کیا, یہ یہاں ہمت سے مراد صرف ان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا تھا. وسوسے سے آگے اللہ رب العزت نے جانے نہیں دیا, اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا آگے کہ واللہ ولیہما. اذ ہمت, جب ارادہ کیا, طائفتین, دو جماعتوں نے. یہ دو جماعتیں بات پھر سمجھیے گا. چوتھے پارے کے شروع سے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ لوگ تھے, ایک قبیلہ اوس, ایک قبیلہ خزرج. شروع سے ہم ان کے بارے میں اس چوتھے پارے میں پڑھ رہے ہیں کہ پہلے وہ جنگجو تھے, بہت عرصے سے ان کی لڑائیاں وغیرہ لگی رہتی تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنے, صحابہ کی صف میں شامل ہوئے. یہ ان کی بنو قریظہ اور بنو نذیر سے پہلے کی دوستیاں تھیں, جو کچھ نہ کچھ بات بیچ میں چل ہی رہی. اللہ رب العزت بھی سمجھا رہے ان کو, اور انہی کے ضمن میں ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ کفار سے کس طرح بچنا ہے. تو اب یہ اوس اور خزرج جو دو قبیلے ہیں نا, ان بڑے قبیلوں کے اندر چھوٹے جو قبیلے ہوتے ہیں, مثلاً قبیلے اوس میں تھا قبیلہ بنو حارثہ, اور قبیلہ خزرج میں تھا بنو یہ سلمہ. ایک بنو حارثہ اور بنو سلمہ, یہ دو قبیلے تھے. پوری بات سمجھیے گا کہ جب غزوہ احد ہونے لگا, پہلے غزوہ بدر, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 13 سال مکی زندگی گزاری, مکہ کے اندر رہے, کفار کی تکالیف کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے گئے. مدینہ میں صحابہ کا اخوت و بھائی چارہ قائم ہوا تھا. انصار و مہاجرین جو ہے, جو ادھر سے ہجرت کر کے گئے تھے, اور مدینہ کے رہنے والے آپس میں انصار و مہاجرین کا بھائی چارہ قائم ہوا تھا. بہرحال وہاں صحابہ بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنا شروع ہوئے. مکی زندگی کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی. جب مدینہ میں گئے تو ہجری شروع ہوئی. ہجرت جب شروع کی نا تو ہجری, ہم جو بولتے ہیں نا 1400 نہیں 1300 کتنی 1400 کتنی ہجری چل رہی ہے, 46 یا جی 1447 ہے نا. یعنی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو 1447 سال ہو گئے. اس وقت سے ہجری شروع ہوئی ہے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو ہجرت کا جو دوسرا سال تھا اس میں غزوہ بدر ہوا, جہاد کا حکم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. اور یہ جنگ کہاں ہوئی تھی؟ مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پہ جنوب, مدینہ کے جنوب مغرب کی طرف ایک منڈی اور پڑاؤ کا نام ہے,
وہاں پہ یہ غزوہ بدر ہوئی، اور یہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری اور 11 مارچ 624 عیسوی 624 عیسوی کو، 11 مارچ کو، 17 رمضان المبارک اور 2 ہجری کو یہ غزوہ بدر پیش آیا۔ جب غزوہ بدر پیش آیا تو مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، تھوڑے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، یعنی 313 تھے، اور ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، باری باری اس میں سوار ہوتے تھے، اور کفار کی تعداد جو ہے وہ 1000 تھی، وہ قریش مکہ تھے۔ جب یہ صحابہ مدینہ میں چلے گئے تو پھر بھی انہوں نے ان کو چھوڑا نہیں ہے، جنگ کرنے کے لیے چلے گئے قریش مکہ، مشرکین مکہ، اور 1000 کی تعداد میں وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بے سر و سامانی میں فتح مبین نصیب فرمائی، سبحان اللہ، اور ان کو شکست ہوئی۔ ان کے 70 نامور جو بندے تھے، بڑے نام والے مشہور بندے، وہ مارے گئے، اور 70 جو ہے وہ قیدی بنا دیے گئے، اور یہ ایک قسم کی ان کی جو ہے ذلت آمیز شکست ان کو ہوئی، اور بڑی تباہ کن شکست ہوئی۔ گویا کہ عذاب الہی ان پہ نازل ہوا کہ 1000 ہو اور اتنے مشہور ہو اور اتنا اسلحہ تمہارے پاس ہے، اور ادھر 313 کی جماعت ہے، ان بے سر و سامان ہے، اور انہوں نے تمہیں شکست دی، اور وہ بھی بہت وہ ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے، ذلت بھی محسوس ہوئی۔ پھر گھروں کے گئے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری جماعتوں کو انہوں نے، ادھر سے یہودیوں کو بھی، ادھر سے اپنے بڑے بڑے جو سردار تھے مشرکین مکہ کے، آپس میں جمع کیا۔ اسی وقت ایک تجارتی قافلہ آیا تھا ملک شام سے، بڑا سامان لے کر کے، تو ان کو بھی کہا کہ اپنے سارا سامان جو ہے ہمارے ساتھ، ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے یکبارگی حملہ کریں گے، تو آپ نے یہ سارا سامان تجارتی جو قافلہ ہے نا، اسی مہم پہ ہم خرچ کریں گے اور کہیں بھی نہیں خرچ کریں گے۔ انہوں نے ہمیں شکست دی، ہم بہت بڑی شکست انہیں دیں گے۔ سارے اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، وہ سارا تجارتی قافلہ اسی مہم پہ لگایا گیا، اور مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے یہ آئے۔ اب ادھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ اس وقت ایسا تھا کہ جو منافقین کا رئیس تھا نا بڑا، عبداللہ بن ابی، یہ مسلمانوں کے بیچ میں رہتے تھے، صحابہ کے ظاہری طور پہ ایمان والے تھے، صحابہ کو تو نہیں پتہ تھا یہ منافقین ہیں، یہ اس طرح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہے، جو وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وہی انہیں معلوم ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے بھی مشورہ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گو کہ اپنی بھی چاہ یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے ہی لڑائی کی جائے، اور وہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے بھی یہی مشورہ دیا، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جن میں بہت جوش تھا کہ وہ کیوں ہمیں کمزور کہیں کہ اندر ہو کر لڑ رہے ہیں، ہم باہر نکل کر کے جنگ کریں گے، ہمارے میں ایمانی طاقت ہے۔ اور کچھ غزوہ بدر میں شامل بھی نہیں تھے، ان کے اندر بھی جوش تھا کہ ہم جو ہے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اور بدری صحابہ کی جو شان تھی، اس کے بعد ان سے جو غلطی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ کتنے معاملات میں کہ بس چھوڑ دیں صحابہ کو، اندر سے بھی فوراً اللہ سے معافیاں مانگ لیتے، ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی بہت قدر کرتے تھے کہ یہ بدری صحابی ہیں، ان کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ ان کو اللہ نے معاف فرما دیا، ان کی اللہ نے شانیں بیان کی، یہ اولئک ہم الراشدون ان کے لیے کہا گیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ان کے لیے بولا گیا۔ تو یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے، شانیں تھیں۔ تو جو بدر میں، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، اور جوش میں تھے کہ ہم تو ضرور باہر نکل کے ان کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کر کے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی، باہر ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ شاید ہم سے غلطی ہو گئی ہے،
ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے مجبور کیا باہر نکل کر کے لڑائی کرنے پہ. ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی چاہ نہیں ہے تو ہم اندر ہو کر کے ہی جہاد کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر کے لیے لائق نہیں ہے کہ جب وہ زرہ پہن لے، جب وہ ہتھیار اٹھا لے تو پھر بغیر جنگ کے واپس اتار لے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک نبی اور غیر نبی کے درمیان فرق ہے کہ جتنی طاقتیں ہو جائیں کبھی بھی نبی کمزوری نہیں دکھاتا. پھر یہ ہے کہ جب چلنے لگے باہر نکل کر کے، یہ غزوہ احد کی میں بات بتا رہی ہوں، کیونکہ غزوہ بدر کی میں نے بات بتائی نا کہ وہاں سے ان کے بندے مارے گئے، پھر اگلا احد کی تیاری ہو رہی ہے. پھر جب 1000 کی تعداد لے کر کے چلے، ان کی کتنی تعداد تھی کفار کی؟ 3000، اور مسلمانوں کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد تھی 1000. ان میں سے عبداللہ بن ابی اپنے 300 بندے لے کر کے پیچھے ہٹ گیا، اس لیے کہہ کر کے کہ میرا مشورہ مانا ہی نہیں گیا تو میں کیوں ساتھ چلوں خود خام خواہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو وہ پیچھے ہٹ گیا. تو مسلمانوں کی یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان لوگوں کے دل میں بھی بات آئی کہ ہمیں بھی پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اس لیے نہیں کہ ان کا ایمان کمزور تھا، بلکہ اس لیے کہ تعداد دیکھ رہے کہ 300 لے کے وہ بھی چلا گیا، پیچھے 700 رہے، آگے 3000 ہیں، ہمارے پاس اتنا کچھ ہے بھی نہیں. تو ایسے ہی دل میں خیال آیا، وسوسہ آیا، جس وسوسے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. اور ہم صحابہ کے پہ نعوذ باللہ باتیں کر لیتے ہیں. اللہ ہمیں کبھی بھی یہ جرت نصیب نہ کرے کہ اللہ الفاظ ان کے لیے کیا دے رہے ہیں، اس کو بھی سمجھیے گا. کہ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا 2 جماعتوں نے، منکم تم میں سے اے صحابہ، ان تفشلا یہ کہ وہ کمزوری دکھائیں. اور یہ کمزوری کون سی تھی؟ قلت تعداد کی تھی، ایمان کی کمزوری نہیں تھی. کیوں؟ اللہ آگے فرما رہے ہیں واللہ ولیہما، اور اللہ تو ان دونوں کا دوست ہے. انہیں کیسے ان کے وسوسے کو آگے جانے دے سکتا تھا؟ کیسے اللہ رب العزت ان کو ارادے کو عمل میں لانے دے سکتا تھا؟ اللہ ان کا دوست. تو یہ جو دوست ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کا دوست ہے. یہ ان کے ایمان کا کمال ہے صحابہ کے. اگر وہ کامل ایمان والے نہ ہوتے، اللہ کبھی بھی نہ یہ فرماتے کہ اللہ ان کا دوست ہے. جن کے اندر ایمان کی کمزوری ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے اللہ آپ کو بھی چھوڑ دیں گے. تو جن کے اندر ایمان کی کمزوری ہو، کبھی بھی اللہ ان کو اپنا دوست نہیں. جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی پکی ہوتی ہے. تو یہاں ان کے ایمان کے کامل ہونے کی اللہ ان الفاظ میں گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ان دونوں کا دوست ہے. پھر آگے سمجھا رہے ہیں کہ قلت تعداد کو نہ دیکھو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر بس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں ایمان والے. ایمان والے ہو تم بھی، اور جو بھی ایمان والے ہیں انہیں کبھی بھی اسباب کی کمی پہ نظر نہیں رکھنا چاہیے. انہیں بھی کبھی بھی دنیا کی کسی چیز پہ نظر نہیں ہاں اختیار کرنی چاہیے، لیکن بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھنا چاہیے. اور یہ جو بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے جو بڑے بزرگ تھے صحابہ، تو وہ خوشی سے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے ہمیں عطاب تو ضرور کیا ہے. یعنی کہا ہے کہ ان کی اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ انہوں نے کمزوری دکھائی. ایک قسم کے اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ساتھ خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ ان کا دوست ہے، ان دونوں کا دوست ہے. اللہ نے اپنی دوستی کا ہمارے لیے فرمایا، وہ خوشی کا بھی اظہار کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اچھا، غزوہ احد کا پورا واقعہ سن لیتے ہیں. پھر ایسا ہوا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسے کی کہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کو اپنی پشت کی جانب رکھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا، حضرت زبیر بن عوام جو تھے ان کو رسالہ کا افسر مقرر کیا، اور حضرت حمزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جو ایک گروپ دیا کہ جن کے پاس زرہ نہیں تھی، ان کا امیر مقرر کیا، اور پھر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ والا دستہ دیا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد اپنی پشت پہ، یعنی احد پہاڑ کے قریب جو ٹیلا تھا وہاں کتنے تعداد 70 لوگوں کا ایک دستہ دیا کہ پچھلی سائڈ سے بھی آ کر کے کوئی حملہ کرتا ہے، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، جو کچھ بھی ہو، آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تیر اندازوں کا ایک دستہ دیا، ٹھیک ہے، تیر اندازوں کا ایک دستہ کس کے حوالے کیا؟ جبیر بن حضرت جبیر، جی غزوہ احد کا بتا رہی ہوں، غزوہ احد کا واقعہ بتا رہی ہوں۔ تو بہرحال یوں صف آرائی ہوئی، جب صف بن گئی، شروع میں تو بڑی فتح کا عبداللہ بن جبیر، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ دیا صحابہ کا، تیر اندازوں کا، کہ آپ لوگوں نے یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا، فتح ہو یا شکست آپ نے یہاں ہی رہنا ہے کہ پیچھے کی جانب سے کوئی حملہ نہ کرے۔ تو شروع میں جو ہے بہت اچھا مقابلہ ہوا، مسلمانوں کو فتح ملی، اور جب دیکھا وہ تیر اندازوں نے، جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے امیر تھے، جنہیں ایک ٹیلے پہ مقرر کیا گیا تھا کہ یہاں سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے اور کفار میدان سے بھاگے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کر لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے، بلکہ ان کے جب عبداللہ بن جبیر نے ان کو روکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد دلائی، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی نا وہ جنگ کے وقت کے لیے تھی، تو اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے، کفار آپ کے سامنے بھاگ گئے ہیں اور مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، تو وہ بھی مال غنیمت اکٹھے کر رہے ہیں، تو ہم بھی جا کر کے مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں، عبداللہ بن جبیر نے بھی یہی کہا، لیکن کچھ بیچ میں سے چلے بھی گئے۔ اب یہ ہوا کہ خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کا رسالہ جو تھا اس کے ان کے کمان کی وہ کر رہے تھے، ان کے افسر تھے، وہ پیچھے سے پہاڑ کی پچھلی سائڈ سے پھر کر کے آئے اور انہوں نے سخت قسم کا مسلمانوں پہ آ کے حملہ کیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو یہ ایک کیفیت میں نہیں تھے، تو دھیان میں نہیں تھے، اس لیے اپنا وہ اس طرح مقابلہ نہیں کر سکے، اور جب کفار نے دیکھا کہ خالد بن ولید نے حملہ دوبارہ کر لی ہے اور جو بھاگ رہے تھے وہ بھی سارے واپس آ گئے، ایک دم سے آ کر کے ادھر سے بھی دوسری سائڈ سے بھی جب دونوں طرف سے مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو انہیں سمجھ ہی نہ آئی، اور پھر جو ہے کچھ میدان جنگ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے گئے، اور پھر کچھ باقی رہ گئے، اور ساتھ ہی یہ خبر مشہور ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ تو پھر جو رہے سہے ان کی حالت ہمت طاقت تھی وہ بھی صحابہ کی ختم ہو گئی، اور صرف 11 لوگ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پتہ بھی چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، پھر کچھ واپس آنا شروع ہو گئے صحابہ کرام، لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل تھوڑے سے صحابہ باقی رہ گئے تھے، ان میں حضرت ابو دجانہ، حضرت ابو طلحہ اور حضرت انس بن مالک کے جو چچا تھے انس بن نضر، ان کا بہت نام ہے۔ حضرت ابو دجانہ جو ہے بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر کے کھڑے تھے کہ جدھر سے بھی کوئی تیر آتا وہ اپنے سینے پہ وہ
تیر تلوار وہ لیتے ابو دجانہ. اسی طرح ابو طلحہ نے بھی اپنا سینہ اپنا جسم سارا چھلنی کروا لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی وہ تیر آنے نہیں دیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی بہت ایسے ریلیاں آتی نا کفار کی حملہ کرنے کے لیے، جب بھی کوئی آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کون ان کا مقابلہ کرے گا، تو فوراً حضرت ابو طلحہ فرماتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ساتھ ہی کوئی انصاری کہتا کہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کو اشارہ کرتے کہ آپ حملہ کرو. اسی طرح 7 بار ہوا، ہر بار میں حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ میں حملہ کروں گا. بہرحال ڈھال تو بنے ہوئے تھے، لیکن آگے حملہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ انصاریوں کو بھیجتے رہے. اور اسی وقت میں وہ جو انس بن نضر تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آگے بڑھے، اور جب ان کا سیلاب آتا ہوا گویا کہ دیکھا تو گمسان لڑائی میں شریک ہو گئے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ حضرت سعد بھی میدان جنگ سے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سعد تم کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں یہ احد کے دامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. پھر یہ ہے کہ گمسان لڑائی میں بہت شدید لڑائی کی اور پھر وہ شہید ہو گئے. تو بعد میں فتح بھی ملی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان چند غلطیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے. اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت سمجھایا بھی، سہارا بھی دیا. تو بہرحال یہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70، غزوہ بدر میں کفار کے 70 مارے گئے تھے، 70 قیدی ہوئے تھے، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کے پھر 70 شہید ہوئے. تو بہرحال یہ غزوہ احد کا قصہ تھا، جس کو آگے اللہ رب العزت دوبارہ سے آگے آیات آ رہی ہیں، وہاں بھی اس سے متعلقہ چند باتیں سمجھیں گے. اور اس غزوہ بدر میں یہ بھی ہوا، دو طرفہ اگر بات دیکھی جائے تو یہ غزوہ احد میں 3000 کفار آئے، انہوں نے تجارتی قافلہ سارا اس مہم پہ خرچ کیا، اور ساتھ خواتین بھی آئی. خواتین کس لیے آئی کہ خواتین میں حضرت ابو سفیان جو ہیں بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کی زوجہ جو ہندہ تھیں وہ اشعار پڑھ رہی تھیں اور مردوں کو جو ہے وہ آگے کر رہی تھی. اور اشعار کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ آگے بڑھو اور بہادری دکھاؤ، اگر بہادری دکھائی اور فتح حاصل کی تو ہم تمہارے لیے بستر بچھائیں گے، ہم تمہیں گلے لگائیں گے، اور اگر تم نے منہ موڑا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گی. اس طرح کے اشعار پڑھ رہی تھی گویا کہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کا ایک ایک لفظ تعلق مع اللہ کی دلیل تھا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی بات فرما رہے، اللہم بکا اصول، کہ اے اللہ میں آپ سے ہی قوت حاصل کرتا ہوں، اور میں آپ ہی سے مدد لیتا ہوں، اور یہ ہے کہ آپ ہی کے دین کے لیے میں قتال کرتا ہوں، آپ ہی مجھے کافی ہیں اور بہترین کارساز ہیں. اللہم بکا اصول و بکا اقاتل حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ جاری تھے. جب غزوہ احد میں انہوں نے کمزوری دکھائی اور اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے پھر غزوہ بدر کا قصہ سنایا کہ غزوہ احد سے تو غزوہ بدر پہلے ہوا ہے نا، وہاں تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح تم 313 تھے تو اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے، تو ابھی کیوں تم کمزوری دکھا رہے ہو؟ تمہارے دل میں کیوں وسوسہ آ رہا ہے؟ تو اللہ غزوہ بدر کے بارے میں بات فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بدر میں، غزوہ بدر میں بھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم اس وقت بے سر و سامان تھے، تمہاری تعداد کم تھی، تمہارے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی تقوی اختیار کرو. تقوی اور صبر کرو گے تو اللہ ہر وقت مدد کریں گے اور تمہیں فتح حاصل ہوگی. جب تقوی اختیار کرو گے فتح ملے گی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو تقوی اختیار کرو گے فتح ملے گی تو تمہیں شکر بھی نصیب ہوگا.
اذ تقول للمؤمنین، جب آپ فرما رہے تھے ایمان والوں سے، الن یکفیکم، کیا تمہارے دل کے اطمینان کے لیے کافی نہیں ہے تمہارے لیے یہ بات، ان یمدکم، یہ کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکتی، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، جو صرف اسی کام کے لیے آسمان سے اتارے گئے ہیں۔ کوئی عام فرشتے دنیا میں جو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، غزوہ بدر میں یہ نہیں، ان کو نہیں شامل کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے، بلکہ اللہ رب العزت نے خاص تمہاری مدد کے لیے یہ آسمان سے مخصوص فرشتے اتارے ہیں۔ تو کیا تمہارا اس کے ساتھ دل مطمئن نہیں ہو رہا؟ بلا، کیوں نہیں؟ پھر خود ہی جواب اللہ دے رہے ہیں، ان تصبروا، اور اگر صبر کرو تم، وتتقوا، اور اگر صبر کیا تم نے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کیا تم نے۔ 2 شرطیں اس میں، پہلی شرط کیا ہے کہ تمہارے میں صبر اور تقوی موجود ہوگا، دوسری شرط کیا ہے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور آئیں وہ تم پر یکبارگی حملہ، یعنی یکبارگی حملہ کرنے کے لیے وہ تمہارے پاس آئیں۔ تو جب یکبارگی حملہ ہو تو ظاہری بات ہے اس وقت کہیں سے امداد لی تو نہیں جا سکتی، خالص صرف اللہ کی ذات مدد کر سکتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر یہ 2 شرطیں ہوئیں کہ تمہارے میں یہ 2 صفات موجود ہوئیں کہ تم نے صبر بھی کیا، تم نے تقوی بھی اختیار کیا، اور دوسری شرط کہ انہوں نے یکبارگی حملہ کیا، تو ھذا یمددکم، نہیں، یمددکم ربکم، مدد کرے گا تمہارا رب، بخمسۃ آلاف من الملائکتی، 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصومین، جو نشان زدہ ہیں، یعنی ایک خاص وردی کے ساتھ ہیں، جس طرح فوج کی وردی ہوتی ہے اس طرح خاص مخصوص وضع کے ساتھ ہوں گے۔ اب یہاں بات سمجھیے گا کہ 3 باتیں اللہ رب العزت نے فرمائی۔ سورہ انفال میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد ہوگی۔ اس میں پہلی آیت میں 3000 فرمایا، دوسری آیت میں 5000 فرمایا، تو اب 1000 کے ساتھ مدد ہوئی، 3000 کے ساتھ ہوئی، یا 5000 کے ساتھ ہوئی؟ پہلے جب اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، سورہ انفال میں ہے نا کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کی کہ اے اللہ ہماری تعداد کم ہے تو آپ ہماری مدد فرما دیجیے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تمہاری دعا اللہ نے قبول کی، تو 1000 فرشتوں کے ساتھ اللہ نے تمہاری مدد کی۔ تو سورہ انفال کے اندر ہے کہ جب صحابہ نے فریاد کی اللہ تعالیٰ کے آگے، دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا اللہ نے، کیونکہ کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ غزوہ بدر میں نا کتنی تعداد تھی؟ 1000۔ اللہ نے پھر انہی کے برابر کی تعداد فرشتوں کی دے کر کے کہا 1000 فرشتے بھیجوں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ پھر بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ چلا کہ کفار کی جو جماعت ہے نا 1000، ان کی مدد کے لیے، ان کی ایک کمک آ رہی ہے، امداد کے لیے کوئی مدد لے کر کے آ رہا ہے، تو اس وقت جو ہے پریشان ہو گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس وقت اللہ نے 3000 کا وعدہ کیا کہ پہلے وہ آپ سے ٹرپل تھے، آپ 313 تھے، وہ 1000 تھے، اب وہ 1000 ہیں، آپ کی 3000 کے ساتھ مدد ہوگی۔ پہلے وہ تم سے 3 گنا زیادہ تھے، اب تم ان سے 3 گنا فرشتوں کی مدد کے ساتھ 3 گنا زیادہ ہوگے، 3000 ہو گیا۔ اور پھر تیسرا جو ہے اللہ نے 5000 کی بات فرمائی، وہ 2 شرطوں کے ساتھ فرمائی کہ اگر انہوں نے یکبارگی حملہ کیا تو پھر اللہ 5000 فرشتے بھی بھیج دے گا، پریشان نہیں ہونا۔ تو یکبارگی حملہ نہیں ہوا تھا، بعض مفسرین فرماتے ہیں اس لیے 5000 فرشتوں کے والا وعدہ پورا نہیں ہوا، اور بعض فرماتے ہوا ہے۔ بہرحال 5000 کا بھی وعدہ فرمایا اللہ نے، 3000 کا بھی فرمایا، 1000 کا بھی فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم لوط کی تختہ ہی الٹ دیا تھا اکیلے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر مار کر کے اوپر کی زمین نیچے اور نیچے کی اوپر کر کے ان کے پٹخ دیا۔ اب اتنے فرشتے بھیجے گئے، اب اتنے فرشتوں کی پہلی بات ہے ضرورت کیا تھی، اور
پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000. تو پھر اگر فرشتے آ کر کے تو انہی کے ذریعے فتح مل جاتی ہے تو پھر تو ہر وقت فتح ہی ہو. تو اس میں جواب پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مدد نہیں کروانی تھی ان کو مدد کا کیا مطلب ہے؟ آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، مگر خوشخبری تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ مطمئن کرے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اس کے ذریعے. وَمَن نَّصْرُ، اور نہیں ہے مدد إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کو مطمئن کرنا ہے. مطمئن کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دلوں میں بات ڈال دیں کہ فرشتے بھی ساتھ ہیں، پوری بڑی جماعت ہے، تو پھر دل مطمئن ہو جاتے. جب فرشتے بھی ہیں تو انشاءاللہ فتح ہوگی، دل مطمئن. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بالکل بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی ہے کہ آپ آوازیں دے رہے تھے. کچھ نہ کچھ واقعات بیچ میں ایسے ہو رہے تھے جس طرح صحابہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے ان کے دلوں کو اطمینان تھا. ورنہ وہ جنگ کوئی میدان جیتنے نہیں بھیجے گئے تھے، کیونکہ میدان جیتنے کا مقصد فرشتوں کا کام ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا تو ایک امتحان گاہ بنا کر کے بھیجا، اور یہ کبھی فتح اور کبھی شکست، اور یہ انسانوں کا کام ہے فرشتوں کے لیے، فرشتوں کو. اور ہمیشہ اگر فرشتوں کو اللہ بھیج کر کے فتح ہوتی رہے تو یہ کوئی آزمائش پھر نہ رہی. تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اس کو امتحان گاہ بنایا اور انسانوں کا امتحان ہو رہا ہے. یہ فتح و شکست کے ذریعے یہ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے. اگر فرشتے لڑائی کرنے یا اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ الا بشرا لکم، خوشخبری، دلوں میں خوشخبری ڈالنے کے لیے کہ تمہیں ہی غلبہ ملے گا، اور دلوں کے اندر اطمینان پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہی مدد ہوتی ہے. اللہ زبردست بھی ہے، حکیم بھی ہیں. زبردست کا مطلب ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجے، کچھ بھی نہ کرے، چپ خود ہی کن کے اشارے سے فوراً سے مدد کر کے اللہ فتح دے سکتے ہیں. اور حکیم بھی ہیں، حکمت والے ہیں کہ اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، اس میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا امتحانات کا. لیقطع طرفا من الذین، اور یہ غلبہ کیوں دیا اللہ نے؟ یہ جو فتح مبین ہوئی، اب بات سمجھیے گا، فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بھی. دو باتیں، خوشخبری دینے کے لیے، دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے. فرشتوں کو بھیجنے کے یہ دو مقصد بتائے. اور اللہ رب العزت نے فتح کیوں دی؟ اتنی تھوڑی تعداد تھی غزوہ بدر کے اندر، اللہ نے فتح دے دی. اب اس کا بتا رہے اللہ، فتح اس لیے دی لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ قطع کرے ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، کہ کافروں کا کچھ حصہ جو ہے وہ مارا جائے. تو کیا ہوا؟ 70 مارے گئے تھے، 70 قیدی. تو یہ لیقطع طرفا من الذین کفروا سے مطلب یہ ہے کہ قتل ہوئے، او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا یکبتہم کا کیا مطلب ہے؟ یا ان کو ذلیل کرے، ان کو وہ لوٹے خائبین، نامراد، نقصان میں پڑھ کر کے واپس لوٹیں. تو 70 شہید ہوئے تھے، اور 70 مارے گئے تھے، 70 قید ہوئے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھیے گا، تھوڑا سا ادھر متوجہ ہوئیے گا، جب گمسان لڑائی تھی، دوبارہ خالد بن ولید نے حملہ کر دیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، کفار دونوں طرف سے آ گئے تھے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ بھی زخم آیا. تو دانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے ہر پل کو، آپ کی ہر بات کو، آپ کے ہر عمل کو، آپ کے ہر فعل کو ایسا محفوظ کیا گیا کہ صحابہ نے ہر بات آگے پہنچائی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کا مبارک دانت کون سا والا شہید ہوا، کہ یہ اوپر کے سامنے کے جو 2 بڑے دانت ہیں نا، ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اوپر والے 2 دانت،
اور نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. جو تجوید پڑھتے ہیں نا انہیں پتہ ہوگا کہ 32 دانت ہوتے ہیں, ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2, ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20. کہتے ہیں قراء اضراس انہی کو. ضواحک ہیں 4 اور طاہن ہیں 12, نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 کل 32 دانتوں کی ایک نظم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت شہید ہوئے نا, یہ ثنایا اوپر والے 2 بڑے دانت ثنایا علیہ, نیچے والے 2 دانت ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. اور اوپر والے 2 دانتوں کی ایک سائڈ, دونوں سائڈوں پہ ایک دانت, اور نیچے والے 2 دانتوں کی سائڈ پہ بھی دونوں سائڈوں پہ ایک دانت, ان کو رباعی کہتے ہیں. نیچے والے ثنایا سفلا کی دائیں سائڈ پہ جو رباعی دانت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ والا دانت شہید ہوا تھا. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا, حالانکہ وہ نبی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے. یہ الفاظ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بدعا نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کبھی بھی, لیکن آپ سید الانبیاء تھے. اللہ رب العزت نے آپ کی تھوڑی تھوڑی بات پہ بھی آیت نازل فرما کر کے بتایا, سمجھایا, بعض دفعہ عتاب کیا. کیا فرمایا؟ لیس لک من الامر شیء, نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے سے کچھ اختیار آپ کو نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. او یتوب علیہم, یا رجوع کرے اللہ تعالیٰ ان پر, او یعذبہم, یا عذاب دے انہیں. اللہ کی مرضی ہے, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کا اختیار ہے, آپ کا اختیار نہیں ہے. اللہ چاہے تو ان پہ نظر رحمت فرما کے ان کے دل میں احساس پیدا ہو, اللہ انہیں معاف بھی کر دے, اور چاہے تو انہیں عذاب دے. اور فإنہم ظالمون, اور عذاب اللہ دے سکتے کیونکہ ہیں تو یہ ظالم. وللہ, اور اللہ تعالیٰ کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اللہ کے اختیار میں ہے. جب اللہ کی ملکیت ہے تو اختیار بھی کس کا ہے؟ آج جو کہتے ہیں نا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اللہ نے کتنی سی بات پہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب کیا, فرمایا لیس لک من الامر شیء, نہیں ہے آپ کو اس معاملے سے کچھ بھی اختیار. اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے, اللہ چاہے تو انہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا اور نبی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء, بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. تو جب کسی کا دل میں احساس پیدا ہو جائے, معافی مانگے, بڑے بڑے گناہ کیے ہوں, بڑے خالد بن ولید نے ہی غزوہ احد میں کیا کیا تھا, مسلمانوں کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا, حملہ کرنے والے کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب یہ ہوتا کہ خالد بن ولید کو کیوں اسلام کی توفیق ہو, غزوہ احد میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دانت شہید ہوا ان کی وجہ سے ہوا, جو شکست کا سامنا کرنا پڑا درمیان میں وہ ان کی وجہ سے ہوا, جو صحابہ میدان جنگ سے چلے گئے وہ ان کی وجہ سے ہوا, صحابہ کرام جو چور چور ہوئے وہ ان کی وجہ سے ہوا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اتنی تکلیف میں اپنی اس بات کو یاد کر کے کتنا دکھی ہوئے, حضرت خالد بن ولید کی ان کو کیوں اسلام کی توفیق ہو. لیکن نہیں, اللہ رب العزت کی کسی کے ساتھ جاگیرداری نہیں ہے. جب کسی کے دل میں تڑپ اٹھی, احساس پیدا ہوا, متوجہ ہوا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنا چاہا, اپنی عاجزی ان کی ساری کو اللہ کے آگے رکھا تکلیف میں, تو اللہ نے اس کو اتنی ہی اسلام کی پھر بڑھا چڑھا کر کے توفیق عطا فرمائی. کتنا کام لیا حضرت خالد بن ولید سے اللہ رب العزت نے, کتنی جنگوں میں وہ شامل ہوئے, یہاں تک بات ہو گئی تھی
کہ جس سائڈ پہ حضرت خالد بن ولید رخ کرتے ہیں اس سائڈ پہ فتح ضرور ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کیا فرما رہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے. اب یہاں ہی دیکھیں ان میں خالد بن ولید بھی تھے. اللہ فرما رہے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. جو ظالم ہیں ان کو تو اللہ عذاب دیں گے لیکن کچھ پہ اللہ رحم بھی فرمائیں گے جو یتوب جو کیا ہوں گے متوجہ ہوں گے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیونکہ یہ کائنات اللہ کی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں اللہ کا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہے عذاب دے. اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. آگے پڑھیں، آگے جلدی پڑھیں گے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہ کھاؤ سود کو دگنا چگنا کر کے، بڑھا چڑھا کر کے سود نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں سود کی بات جو ہے ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر پڑھ لی تھی، وہ بالکل ریکارڈنگ موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں وہاں سے جب آپ چاہیں. تو اس لیے اس کی دوبارہ سے یہاں تفسیر بیان نہیں ہوگی. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ. یہ اصل کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہو گیا. تو کامیابی کے لیے تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اور سود کھانا تقوی کے خلاف ہے، شریعت محمدی کے خلاف ہے. اس لیے سود نہ کھاؤ تاکہ تم متقی ہی رہو، اور متقی رہو تو ضرور کامیاب ہوگے. واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے بھی، التی وہ جو اصل میں جو تیار کی گئی ہے نا، اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تم ایسے سودی کام کر کے، بڑے بڑے گناہ کر کے کیوں جہنم کا ایندھن بنے جا رہے ہو؟ تمہارے لیے اصل میں تیار نہیں کی گئی، وہ تیار کس لیے کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے. تو تم ڈرو اللہ سے، تم تقوی اختیار کرو، یہ سودی معاملات نہ کرو، ایسے گناہ کبیرہ جو گویا کہ اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ سے، ایسے کام نہ کرو کہ تم بھی کافروں کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنو. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. آخرت میں، قیامت میں تم پہ رحم کیا جائے، تمہیں جہنم میں نہ بھیجا جائے، تمہیں اللہ جنت میں بھیجے. تو جنت میں جانے کے لیے تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے، اطیع اللہ والرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہیں کرنی پڑے گی. اب یہاں ایک بات سمجھیے گا، یہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے کو کہا گیا. صرف اس جگہ نہیں، قرآن شریف میں ڈھیروں جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کہا گیا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی کہا گیا. اب قرآن شریف میں تو ہم پڑھتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. اور ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو اللہ کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک ہی ہے کیا یا الگ الگ اطاعت ہے؟ اب اس بات کو سمجھنا ہے. دیکھیں، حقیقت میں یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے. نبی کی اطاعت کرنا بھی در حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. ظاہر حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے، لیکن ظاہری طور پہ مختلف ہے. مختلف کیوں ہے؟ کہ جب اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث فرمایا تو کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. 4 باتیں فرمائی کہ اللہ نے آپ کو نبی مبعوث فرمایا. تو مقاصد نبوت کیا ہے؟ ایک، قرآن کی لفظی محنت، اس کے بعد تزکیہ، لوگوں کا تزکیہ کرنا، کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا،
یعنی ان کی اصلاح وغیرہ کرنا، اور پھر قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم. یعلمہم الکتاب والحکمہ. چھوڑ دیں. تو پتہ چلا قرآن کے علاوہ بھی ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن ہے اور ساتھ حکمت بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. حکمت سے مراد حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. اب ایک آیت میں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت دیں، جو کچھ بھی اللہ نے نازل فرمایا اس کی وضاحت فرمائیں. اب قرآن میں ساری وضاحت نہیں ہے، قرآن میں بہت کچھ مجمل ہے، بہت کچھ مبہم ہے. مجمل کیسے؟ قرآن شریف میں اللہ فرما رہے ہیں واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو. کسی رکعت کا تذکرہ نہیں ہے کہ صبح کی 4 پڑھو، ظہر کی 12 پڑھو، عصر کی 8 پڑھو، مغرب کی 7 پڑھو، عشاء کی 17 پڑھو. یہ تو نہیں ہے نا قرآن شریف میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. وہ بھی گو کہ اب نماز کا سارا طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، سارا طریقہ. وہ بھی گویا کہ وہی ہے. ایک وہی کون سی ہے؟ مطلوب، جس کی تلاوت ہو رہی ہے. ایک وہی کون سی ہے؟ غیر مطلوب، جس کی تلاوت نہیں ہوتی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے ایسے طریقے، ایسی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، وہ ساری کی ساری قرآن کے اندر نہیں ہے. قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، لیکن یہاں جہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کی باتیں ہیں نا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ بعد میں آنے والے لوگ ایسے نہ ہوں کہ جو کہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، جو کچھ قرآن میں ہے ہم اس کے مکلف ہیں، قرآن سے ہٹ کر کے جو کچھ ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ان کی زندگی میں منکشف ہو گئی، کھل گئی. اللہ نے گویا کہ بتا دی کہ بعد میں آنے والے لوگ ایسے ہوں گے جو ایسے کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ملتی ہے، لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ، نہ پاؤں میں تم میں سے کسی ایک کو کہ اپنے تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے، یاتیہ الامر، آئے اس کے پاس، من امری، میری باتوں میں سے کوئی بات آئے، امرت بھی او نہیت منہ، کہ میں نے اس بات کا حکم دیا ہو یا اس بات سے منع کیا ہو، تو فیقول، پس وہ کہے کہ لا ادری، میں تو اسے نہیں جانتا. ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، جو کچھ میں نے اللہ کی کتاب میں پایا میں صرف اس کی اتباع کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں کبھی تم میں سے کسی ایک کو ایسا نہ دیکھوں، ایسا نہ پاؤں کہ اس کے پاس میری کوئی بات آئے جس کا میں نے حکم دیا ہو یا جس سے میں نے منع کیا ہو، تو وہ کہے کہ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو اسی بات کو مانوں گا جو میں نے قرآن میں پائی، میں اسی کا اتباع کروں گا. حالانکہ قرآن میں ساتھ اللہ کیا کریں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے، باز کرے، اس سے باز آ جاؤ. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بات ہے. تو اس لیے اللہ کی اطاعت کا بھی کہا گیا قرآن میں صاف الفاظ میں، اور نبی کی اطاعت کا بھی کہا گیا کہ بعد میں نبی کی کوئی بات ملے تو یہ نہ کہو کہ ہم صرف قرآن کے مکلف ہیں، قرآن ہی میں اللہ نبی کی اطاعت کا کہہ رہا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سارعوا، جلدی کرو، تیزی دکھاؤ، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے، یعنی مغفرت کے اسباب کی طرف جلدی کرو. جو چیزیں، جو اعمال صالحہ تمہیں مغفرت دلوائیں گے، ان اعمال صالحہ کی طرف جلدی کرو، تیزی دکھاؤ. ساریوں کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے میں مسابقت کرنا. سارعو باب مفاعلہ سے ہے نا، باب مفاعلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مقابلہ، یعنی بڑھ چڑھ کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس میں؟ جو اعمال صالحہ تمہیں مغفرت دلائیں، ان اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ دین میں کے معاملے میں اپنے سے آگے والے پہ نظر رکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والے پہ نظر رکھو.
دنیا کے فلاں تہجد بھی پڑھتا ہے، مجھے اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیے. اب دین کے معاملے میں فلاں کے پاس اتنا نہیں ہے، چلو میرے پاس اتنا تو ہے. تو یہ ساری یہی ہے کہ بس جلدی کرو، تیزی دکھاؤ، دوڑو، بھاگو اعمال صالحہ کی طرف جو تمہیں رب کی طرف سے مغفرت دلوائیں گے، وہ جنتین، اور جنت بھی دلوائیں گے. اس جنت کی طرف، اس مغفرت کی طرف بھاگو. اور وہ جنت کیسی ہے کہ عرضها السماوات والارض، اس کا عرض جو ہے وہ آسمان و زمین ہے. اعدت للمتقین، یہ اللہ رب العزت نے متقین کے لیے تیار کی ہے. اب اس کو تھوڑا سا سمجھیں. پہلی تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاربوا وسددوا وبشروا، کہ قاربو کا مطلب یہ ہے کہ حق کا ہو، درمیانے رہو، اور خوشخبری حاصل کرو اپنے فضل، اللہ تعالیٰ کے فضل کا. یہ بات فرما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا بات فرمائی؟ بہت توجہ سے سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی. ایک بات فرمائی کہ درمیانے رہو، جو پہلے بھی بات ہوئی تھی، حق کہو اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی خوشخبری حاصل کرو. جب سیدھے رہو گے، حق بات کہو گے، اور جب میانہ روی سے چلو گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کے فضل کی تمہیں خوشخبری ملے گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے ساتھ، کہ جس کی اللہ مغفرت فرما دے، جس پہ اللہ فضل فرما دے. صحابہ نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے. یعنی کوئی بندہ بھی اپنے اعمال، ہماری ساری زندگی کے اعمال، عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے، سارا کچھ لگ جائے تو کبھی بھی ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے. کس سے جائیں گے؟ مغفرت سے اور فضل سے. اب یہاں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اعمال صالحہ کی توفیق کا مل جانا ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جس پہ اللہ فضل فرمانا چاہتے ہیں اسے ہی اعمال صالحہ کی توفیق دیتے ہیں. وہ والے اعمال صالحہ جو خالص اللہ کے لیے ہوں اور جن پہ استقامت ہو. جن اعمال صالحہ پہ استقامت نصیب ہو جائے، اللہ کے لیے کرنے کی توفیق مل جائے، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ اعمال ضرور مغفرت دلوائیں گے، یہ اعمال ضرور جنت دلوائیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ وساریعوا الی مغفرۃ من ربکم. اعمال صالحہ کی بات نہیں کی، اللہ نے کیا کہا؟ بھاگو دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، بھاگو دوڑو. اس مغفرت کے سلسلے میں تمہیں جنت ملنی ہے، اس جنت کی طرف بھاگو. جس جنت کا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے مغفرت کا پہلے تذکرہ کیا اور جنت کا بعد میں تذکرہ کیا، کیونکہ مغفرت ملنی ہے تو جنت ملنی ہے. یہاں اسی کے ضمن میں ایک اور بات بتاتی ہوں کہ جو ہمارے سے چلے جاتے ہیں، ہمارے والدین، اولاد، بہن بھائی، عزیز و اقارب، ہم اس دن میں کسی کا سن رہی تھی کہ بہن بھائی سارے اکٹھے ہوئے، ایک بیچ میں سے شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، حفظ کرتے ہوئے چلا گیا، تو کہا کہ وہ موجود نہیں ہے. اب سب بچوں کی دعوت کرنی ہے، ان کو ہدیہ دینا ہے، تو اس کو بھی اس کا کیا کریں؟ تو اس کو بھی ہدیہ پہنچانے کا طریقہ شریعت نے دیا ہے، ایصال ثواب کریں. اور ایصال ثواب میں بھی یاد رکھیے گا 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے مغفرت کی دعا اور ایک ہوتا ہے ثواب پہنچا دینا. ثواب پہنچا دینے سے بھی مغفرت کی دعا افضل ہے، کیونکہ ثواب پہنچا دینا کیا پتہ زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچائیں لیکن وہ بھی اس درجے تک نہ پہنچا سکے. لیکن جب کسی کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے نا، تو مغفرت صرف بخشش کا نام نہیں ہے، مغفرت اللہ تعالیٰ کے فضل کا نام ہے. مغفرت کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل کا. اس لیے جب اپنے لیے دعا کریں ہم تو بھی یہ دعا کریں کہ اللہ مغفرت فرما دیجئے. مغفرت کا ضمن یعنی اللہ فضل فرما دیجئے اپنا. اور اپنے مرحومین کے لیے بھی یہ دعا ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے.
اچھا، عرض و حد سماوات والا، اس جنت کا جو عرض ہے وہ آسمان و زمین ہے، ساتوں آسمان و زمین جنت کا اللہ رب العزت انہیں عرض، ایک ہوتا ہے نا طول، طول کہتے ہیں لمبائی کو، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، تو یعنی کہ اس جنت کی وسعت کو کسی چیز کے ساتھ بھی اللہ نے، کوئی انسان کی سمجھ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، زمین و آسمان ہی انسان کے سامنے تھے، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کا تذکرہ کیا۔ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جنت کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے، جنت بہت بڑی ہے، یعنی اشارہ یہ ملتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کے جنت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آسمان و زمینوں کا تذکرہ فرما کر کے پھر عرض کی بات کی کہ طول نہیں، لمبائی نہیں، چوڑائی جو ہے جنت کی وہ آسمان و زمین، یعنی سارے آسمان و زمین اس میں سما جائیں، اتنی بڑی جنت ہے، اتنا بڑا اس کا عرض ہے۔ عرض کے دو معنی ہوتے ہیں، عرض کا ایک معنی ہوتا ہے چوڑائی، اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے دوسرا معنی ہے، عرض کہتے ہیں قیمت کو، مبی کوئی چیز خریدتے ہیں نا، جو چیز خریدی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مبی عربی میں، اور جو اس کے پیسے دیتے ہیں نا اسے کہتے ہیں عرض، سمن بھی کہتے ہیں، عرض بھی کہتے ہیں۔ تو یا تو قیمت اللہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان و زمینوں کی قیمت سے بڑھ کے جنت کی قیمت ہے، یا اس کی چوڑائی آسمان و زمینوں کی چوڑائی سے بڑھ کر کے ہے، یعنی یہ زمین و آسمان اس میں سما جائیں، یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اللہ ہمیں ہمارے پہ اپنا خصوصی فضل فرما دے، اللہ ہمیں ایسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے جو خالص اللہ کے لیے ہوں، جو شرک اکبر سے بھی اور شرک اصغر یعنی ریاکاری سے پاک ہوں، جن پہ ہمیں اللہ استقامت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کامل مغفرت فرما دیں ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی، اور ہمیں بھی مغفرت و اپنا فضل نصیب فرما دیں، اور جو جنت اللہ نے متقیوں کے لیے تیار فرمائی ہے اللہ ہمیں صبر و تقوی کی دولت نصیب فرما دیں۔ اللہ جو کچھ بھی پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔